السلام علیکم جی. شاہد حمید صحت کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کے دوسرے لیسن یا ایڈوائس کے متعلق بات کریں گے. پچھلی اپنی ویڈیو میں ایک چیز میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا، جس میں میں نے باڈی میس انڈیکس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ویٹ ان کلو گرام ڈیوائڈڈ بائی باڈی سرفیس ایریا بول دیا تھا. اس کی بجائے ویٹ ان کلو گرامز ڈیوائڈڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر. ویٹ کو ہائٹ ان میٹر اسکوائر کے ساتھ اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو آپ کا باڈی سرفیس ایریا آ جائے گا. تو یہ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے. اور ایک اور بڑی اہم جو ٹریٹیبل کاز آف اوبیسٹی، اس میں ایک گلینڈ ہوتا ہے تھائرائڈ. تو تھائرائڈ کا کم فنکشن جس کو ہائپو تھائرائڈ بولتے ہیں، وہ بھی موٹاپا کر سکتے ہیں. تو اس کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے. چلیں آج کی بات کی طرف چلتے ہیں. تو آج میں ذکر کروں گا ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ جو اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کے ڈائٹ پلانز. کیونکہ اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹ میں اور ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی ڈائٹری ریسٹرکشن، کیلورک ریسٹرکشن اور آپ کا وزن میں کمی، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. تو جہاں تک ڈائٹ کا تعلق ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے اور موٹاپے کے مریضوں کے لیے ڈفرینٹ ڈائٹ پلانز ہو سکتے ہیں، جس میں ہائپو کیلورک ڈائٹ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ 2500 کلو کیلوریز لے رہے ہیں، تو آپ اس میں سے 1000 کیلوریز کم کر دیں. اگر آپ 2000 لے رہے ہیں تو اس میں سے 1000 کم کر دیں. تو 1500 سے کم آپ کی ڈیلی کیلوریز انٹیک ہونی چاہیے. تو ہائپو کیلورک ڈائٹ کے ڈفرینٹ چارٹس اویلیبل ہیں، جن میں پورے 24 گھنٹوں میں 1000 کیلوری پر ڈے کا چارٹ، 1500 کیلوریز پر ڈے کا چارٹ، 1800 کیلوریز پر ڈے کا چارٹ. ایون کچھ لوگ 1000 سے کم 800 تک بھی، اگر وہ موربڈلی اوبیز ہیں جہاں ان کا BMI بہت زیادہ ہے، تو وہ 800 کیلوریز ڈیلی تک بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. ہائپو کیلورک ڈائٹ کے علاوہ کچھ اور ڈائٹری کانسیپٹس ہیں، جس میں ایک کافی سالوں سے ایک ایٹکنز ڈائٹ کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے. ایٹکنز ڈائٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈیلی انٹیک آف کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ کی انٹیک اس کو بہت کم کر دیں. اس میں کیا ہوتا ہے، 4 فیزز میں آپ اپنے نشاستہ کی مقدار کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بڑھا سکتے ہیں، لیکن باقی آپ کی جو ڈیلی ڈائٹ ہے اس کا کوئی 30% کے قریب پروٹینز اور 50 to 60% جو ہے وہ فیٹ سے لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایٹکنز ڈائٹ کا پہلا فیز لیں تو اس میں روزانہ 5 سے 25 گرام کاربوہائیڈریٹ لیے جا سکتے ہیں ایز اے پارٹ آف کیلورک انٹیک، اور بقایا پروٹین اور فیٹس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو نشاستہ دار چیزیں جس میں چاول، آلو،
چینی، میٹھی چیزیں، سویٹس، جوسز جن کا ہائی کاربوہائیڈریٹ انڈیکس ہے، تو یہ چیزیں آپ نے صرف ان کو 25 گرام تک ریسٹرکٹ کرنا ہے. باقی آپ نے پروٹینز، ایگ وائٹ، میٹ، بیف، فش، فروٹس یا سیلڈ مینلی ان سے لینا ہے. اسی ایٹکنز کے سیکنڈ فیز میں آپ اوور اے پیریڈ آف فیو ویکس اس کو آپ کاربوہائیڈریٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کو 25 سے 50 گرام ڈیلی تک لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے فیز میں آپ 50 سے 80 تک لے جا سکتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، اور چوتھے فیز میں یہ کاربوہائیڈریٹ کی مقدار میکسیمم 100 گرام تک جا سکتی ہے. لیکن باقی آپ کو پھر بھی ایٹکنز میں پروٹین زیادہ لینے ہوں گے، فیٹس لینے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ جاری رکھیں گے تو اس کا ایڈ آن بینیفٹ ہوتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا سلسلہ. ایٹکنز کے بعد ایک اور نیا فیشن یا ٹرینڈ، نیا تو نہیں کہنا چاہیے، اب تو کافی سالوں سے چل رہا ہے، اس کو کیٹوجینک ڈائٹ بولتے ہیں. کیٹو ڈائٹ اور کیٹوجینک ڈائٹ. اب ایٹکنز اور کیٹوجینک ڈائٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ دونوں بیسیکلی لو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ڈائٹ پلانس ہیں جس میں آپ نے کاربوہائیڈریٹ انٹیک کم کرنا ہے. لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو کیٹو یا کیٹوجینک ڈائٹ پلان ہے اس میں آپ گریجولی کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو آپ کم ہی رکھتے ہیں. مطلب 20-25 گرام ڈیلی سے زیادہ کوشش کریں کہ نہ ہی کاربوہائیڈریٹس لیے جائیں، اور باقی آپ جو ہیں فروٹس، یہ کاربوہائیڈریٹ فروٹس میں وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ سیلڈس، میٹ، بیف، ایگ وائٹس ان کا زیادہ استعمال کریں. سو یہ کیٹوجینیسس کیسے اثر کرتی ہے؟ کیٹوجینیسس نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ گلوکوز سے اپنی توانائی حاصل کرتا ہے، لیکن جو ہی آپ یہ کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کم کرتے ہیں تو آپ کا جو باڈی ہے وہ پروٹینز سے توانائی حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے. پروٹین ناٹ پروٹین رادر فیٹس سے توانائی حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ فیٹی ایسڈ الٹیمیٹلی یہ کیٹونز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور کیٹونز آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو ڈیمیج کرنے والے ریڈیکلز، فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اور یہی جو کیٹوسس ہوتی ہے، کیٹونز باڈی جب کیٹونز جسم میں بلڈ میں زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا کچھ بھوک پر بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ بھوک میں بھی کمی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیٹو ڈائٹ پلان اثر کرتا ہے. چوتھا ڈائٹ پلان جو ہے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہلاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو کیٹو ود انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی کیٹو ڈائٹ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو ہمیں تو 1400 سال قبل ہی بتا دیا گیا تھا کہ جو روزہ ہے، روزہ کتنا اہم ہے، روزے کے انسانی صحت پر کتنے اچھے اثرات ہیں. لیکن باقی دنیا اب ریسرچ کر کے اسی نتیجے پر پہنچ گئے کہ جو فاسٹنگ ہے اس کے جسم پر بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں اضافہ کر سکتی ہے، اور آپ کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے، یا ان کا اچھا کنٹرول کر سکتی ہے.
جس میں آپ کا موٹاپا، بلڈ پریشر، انسولین ریزسٹنس، جوڑوں کا درد اور شوگر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کینسر پر بھی اچھے اثرات ہیں، اور جو کارڈیو ویسکولر دل کی بیماریاں اور کولیسٹرول، لپڈز، ٹرائیگلیسرائڈ پر بھی اچھے اثرات ہیں۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی کیا ہے؟ اس کے عام طور پہ 3 طریقے ہیں۔ انٹرمیٹنٹ کو آپ سمجھ لیں گے کبھی کبھار، نفلی روزے کی طرح۔ تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی آپ 24 گھنٹوں میں سے 16 سے 18 گھنٹے بھوکے رہیں۔ یہ بھوکے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے روزوں کی طرح رکھنا ہے۔ اس دوران آپ پانی پی سکتے ہیں، گرین ٹی پی سکتے ہیں، بلیک کافی پی سکتے ہیں، جن میں کیلوریز نہیں ہیں وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ شروع میں بہت مشکل ہوگا 16 سے 18 گھنٹے، تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سٹارٹ ود لائک مے بی 10 آورس۔ اس کی ایگزامپل آپ ایسے کر لیں کہ آپ رات کا کھانا اگر 9 بجے کھا لیں اور اگلے دن صبح آپ 12 بجے تک اگر آپ کچھ نہیں کھاتے تو یہ آپ کے تقریباً 15 گھنٹے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر 15 اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتے تو 15 کی بجائے آپ 10 سے 12 سے شروع کر لیں، لیکن اس دوران گرین ٹی، پانی، بلیک کافی وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن فاسٹ کریں، مطلب اسی کو ڈیلی کرنے کے بجائے آپ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 2 دن یہ والا طریقہ 15-16 گھنٹے سے 18 گھنٹے آپ اس کو بھوکا رہیں، اور باقی آپ لو کیلورک یا آپ ایٹکنز یا کیٹو ڈائٹ کریں۔ تیسرے طریقے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو 3:4 ہفتے میں آپ 3 دن کر لیں، 7 میں سے 3 دن یہ طریقہ۔ سو اس کو آپ ڈیلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، 5:2 فاسٹنگ اور 4:3 فاسٹنگ کا نام دے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے کیلوریز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہت بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ 1000 کیلوریز سے کم ہی رکھیں۔ جو باقی آپ نے ڈائٹ لینی ہے، جو باقی آپ کے 6-8 گھنٹے بچ جائیں گے، اس میں آپ 1700 500 سو گریجولی، اگر فرض کیا کہ آپ نے پہلے ہفتے آپ نے آج شروع کیا تو پہلا ہفتہ آپ ساتھ میں 1000 کیلوریز لیں، پہلا پورا مہینہ آپ ہر ہفتے 1000 کیلوریز لیتے رہیں، سیکنڈ مہینے میں آپ 1000 کی بجائے 800 پہ آ جائیں، تیسرے مہینے میں آپ 700 پہ آ جائیں، چوتھے مہینے میں آپ 600 پہ آ جائیں، اور اس طریقے سے آپ کیلوریز کو کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیٹوجینیسس، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس میں اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ باقی رہی بات چارٹس کی، جو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا، تو شوگر کے مریضوں کو عام طور پہ ہائپو کیلوریک کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ زیادہ بار بھی لے سکتے ہیں، دن میں 2-3 بار 5 بار بھی لے سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ہائپو کیلوریک ڈائٹ۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ ڈائبٹیز کے جو ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ چارٹس کا سیمپل بھی شیئر کروں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھے جو رمضان کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے پہلے ہی فاسٹنگ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کی شوگر کنٹرول، آپ کے وزن میں کمی
اور آپ کے بلڈ پریشر میں کمی اور آپ کے دل کی بیماریوں سے کمی کے حوالے سے یہ والی ایڈوائس اور تجویز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بائے. السلام علیکم.